بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود غزنوی نے پوری شدت کے ساتھ راجہ آنند پال کی اس فریب کاری کو محسوس کیا اور کچھ دیر کے لیے والی غزنی کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر بھی سلطان نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور مصالحانہ روش اختیار کرتے ہوئے فرما روائے پنجاب کے پاس اپنا سفیر بھیجا۔ محمود نے اپنے ایک مختصر سے خط میں راجہ آنند پال کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: میں تیری عیارانہ فطرت سے بخوبی واقف ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ تو اتنا بڑا احمق ہے اور اسی نادانی کے باعث اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے راستے میں زہریلے کانٹے بچھا لے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تو اس زمین پر بسنے والوں کی صف میں بدترین شخص ہے، مگر پھر بھی ایک لمحے کے لیے میرے احسانات کو یاد کر اور افواج غزنی کی گزرگاہوں کو کھلا چھوڑ دے۔ میں تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سلطانی شمشیروں کا ہدف والی ملتان داؤد بن نصر کی گردن ہے، پھر تو کیوں خواہ اپنا سر پیش کر کے رسوائی کی موت اور اپنی مملکت کے لیے عبرتناک بربادی خریدنا چاہتا ہے؟ آنند پال، تو ایک بار پھر پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لے کہ اس وقت داؤد بن نصر میری نظر میں سب سے بڑا مقہور و معتوب ہے۔ یاد رکھ کہ والی ملتان کا دشمن میرا محبوب دوست ہے اور اس کا دوست میرا بدترین دشمن۔ اگر تو مکتوب سلطانی پڑھ کر اپنی سلطنت کے حصار میں واپس چلا گیا تو یقین رکھ میں تیرے ان گناہوں کو معاف کر دوں گا جو کچھ دن پہلے تجھ سے سرزد ہوئے ہیں اور جن کا احتساب میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ یہ تیری نافرمانی اور سازشوں کے باب میں میری آخری تنبیہ ہے۔ اگر تو نے مجھے دو محاذوں پر تقسیم کر کے جنگی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اپنے باپ کے لرزہ خیز انجام کو حافظے میں یاد کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ذلت و بربادی کی آگ بھڑکا لے کہ اب وہی آگ تیرا مقدر ہوگی۔ جب کسی نافرمان سے ہماری عنایت خسروانہ کی غذا ہضم نہیں ہوتی تو پھر ہم انگارے دیتے ہیں، اور جب کوئی بدبخت ہمارے دست کریمانہ سے لباس حریری نہ پہنے تو پھر ہم اسے شولوں کا کفن پہناتے ہیں۔ والی غزنی کا خط پڑھ کر چند لمحوں کے لیے راجہ آنند پال پر دہشت طاری ہو گئی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے سپہ سالاروں سے مشورہ لیا: نہیں سمراٹ، ہم اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کر سکتے۔ تمام سالاروں نے بیک زبان کہا: راجہ وجے راؤ کے وقت میں بھی ہمارے سپاہیوں نے سست روی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر ہم عین حالت جنگ میں سلطان کی پشت پر وار کر دیتے تو آج نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ اس طرح ہم اپنے ماضی کی شکست کا انتقام بھی لے لیتے اور ہندوؤں کی ایک مضبوط سلطنت بھی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ سپہ سالاروں کی رائے سے آگاہ ہونے کے بعد راجہ آنند پال نے اپنے مشیران سیاسی کی طرف دیکھا۔ پنجاب کے محافظ و نگہبان درست کہتے ہیں، مشیران سلطنت نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا: سلطان غزنی کی بڑھتی ہوئی حوث اقتدار پر جلد از جلد قابو پانا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک محمود نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے اور وہ ہندو خون پینے کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ کچھ دن اور جاری رہا تو ساری ہندوستانی قوم نفسیاتی مریض بن کر رہ جائے گی، پھر اس خونخوار بھیڑیے کو لشکر کشی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہندوستان کے دہشت زدہ لوگ خود ہی اپنی گردنیں کاٹ ڈالیں گے اور اپنے ہی خون کے تشت بھر بھر کر محمود کو پیش کریں گے۔ پھر وہ درندہ لہو کے دریا پی کر سیراب ہو جائے گا اور ہمارے گلی کوچوں میں خاک اڑ رہی ہوگی۔ اس کے بعد نہ انسانی بستیاں ہوں گی اور نہ ہندوؤں کے گوشت و خون کے ذخیرے۔ راجہ آنند پال کے برہمن مشیر بڑی خوفناک متعصبانہ گفتگو کر رہے تھے: یہ ہمارا مذہبی فرض ہے کہ ہم اس آدم خور درندے کو بلا تاخیر ہلاک کر ڈالیں۔ اگر ہم نے اسے کھلا چھوڑ دیا تو وہ ایک ایک کر کے تمام ہندو حکمرانوں کو کھا جائے گا۔ اگرچہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر ہندو نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا حلیف ہے، اس لیے ہمیں کسی تردد کے بغیر داؤد کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنے مشیران سیاست کے دلائل سن کر راجہ آنند پال نے اپنے سر کو اسپات میں جنبش دی: ہم ایسا ہی کریں گے۔ بظاہر داؤد بن نصر مسلمان ہے، لیکن در پردہ ہمارا دوست ہے۔ وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ان کی اجتماعی قوت کو منتشر کر رہا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں سمراٹ کہ داؤد بن نصر کی بھرپور مدد کی جائے۔ مشیران سیاست نے ایک بار پھر اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا: وہ نام نہاد مسلمان دراصل ہماری ہی بساط کا ایک مہرہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ مہرہ بھی پٹ گیا تو ہماری بساط آہستہ آہستہ خالی ہو جائے گی اور ایک دن ہم… مشیران سیاست نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر راجہ آنند پال ان کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ لیکن اچانک برہمن حکمران کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ قسمت مسلسل محمود کا ساتھ دے رہی ہے، وہ ہاری ہوئی بازیاں بھی جیت جاتا ہے۔ سلطان کے خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مکمل تیاری کے ساتھ ملتان کا رخ کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی افرادی قوت کے بارے میں غلط اندازہ لگا لیں اور پھر… مختلف اندیشوں کے زیر اثر آنند پال کی بات بھی نامکمل رہ گئی تھی،
نہیں سمراٹ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مشیران سیاست نے اپنے فرما روا کے وسوسوں کو زائل کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا۔ محمود ایک نہایت ہوشیار انسان ہے، وہ ایک شمشیر و سنان کے ساتھ ساتھ بلند و باگ دعوے بھی کرتا ہے تاکہ اس کا دشمن نفسیاتی طور پر مروب ہو جائے۔ اس بار بھی وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی عسکری طاقت پر مکمل اعتبار ہوتا تو وہ آپ سے اپنا راستہ چھوڑ دینے کی درخواست نہ کرتا۔ آنند پال کے مشیران سیاست محمود کی جنگی حکمت عملی کی غلط تعویل پیش کر رہے تھے۔ سمراٹ، بھگوان کے لیے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے۔ محمود کے خط کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہ اس محاذ جنگ پر بہت کمزور ہے۔ سلطان غزنی کی فوج صرف حاکم ملتان کی سرکوبی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جانباز سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا تو وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر اپنی ناطاقتی کے باوجود محمود نے سمراٹ کے سپاہیوں کا مقابلہ کیا تو انجام کار اسے ذلت و بربادی کے ساتھ پسپا ہونا پڑے گا، اور اگر وہ جنگ کیے بغیر لوٹ گیا تو یہ اس کی نفسیاتی شکست ہوگی۔ اس طرح آپ دونوں حالتوں میں فاتح قرار پائیں گے اور پھر وہ بھیڑیا اپنی غار تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ مشیران سیاست کے دلائل میں بہت وزن تھا، اس لیے راجہ آنند پال نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر محمود کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ دیا، سلطان غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں عرض پنجاب کا خود مختار اور مطلق العنان فرما روا ہوں۔ میں نے مصلحتاً گردش وقت کو ٹالنے کے لیے خراج گزاری پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر اب میں اپنے کسی عہد کا پابند نہیں ہوں، اس سے تیرا حاکمانہ لہجہ میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ غور سے سن لے کہ یہ پورا علاقہ میرے زیر اثر ہے اور میں کسی غاصب کو اس طرف سے گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بس تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو چپ چاپ غزنی کی طرف لوٹ جا، اور یاد رکھ کہ داؤد بن نصر میرے نمک خواروں میں شامل ہے اور میں اپنے غلاموں کو مصیبت کی گھڑی میں تنہا چھوڑ دینے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر تو نے ملتان کی آزادی پر اپنی حریصانہ نظر ڈالی تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا کا کوئی منظر دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ راجہ آنند پال نے پہلے ہی محمود کا راستہ روکنے کے لیے ایک لشکر کثیر دریائے سندھ کی طرف روانہ کر دیا تھا، پھر سلطان کے خط کا جواب دے کر ایک نیا لشکر ترتیب دینے لگا۔ محمود نے آنند پال کے تحریر کردہ ایک ایک حرف کو بغور پڑھا، پھر والی غزنی کے ہونٹوں پر انتہائی تمسخر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے برہمن حکمران کے خط کو پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ میں آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ صلہ رحمی اور رواداری کا مظاہرہ پتھروں کو پگھلا سکتا ہے۔ سلطان محمود غضبناک لہجے میں اپنے امیران لشکر سے مخاطب ہوا۔ وہ برہمن زادہ اپنے فریب کار باپ جے پال کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے، مگر عہد شکنی اور عیاری اس کے خون میں شامل ہے۔ پھر کس بات کا انتظار ہے سلطان معظم؟ امیران لشکر نے اپنی اپنی شمشیروں پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، پہلے اس مکار لومڑی آنند پال کے شکار کو چلو۔ جلال سلطانی سے محمود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ہونٹوں سے قہر کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ پھر اس حرام کار داؤد بن نصر کو بھی دیکھ لیں گے جس نے شیروں کا مذہب چھوڑ کر گیدڑوں کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے۔ اگرچہ محمود کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس نے تائید غیبی کے بھروسے پر راجہ آنند پال کی ٹڈی دل فوج سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دریائے سندھ کی طرف بڑھا جہاں پنجاب کے فوجی دستے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ غزنی کے امیران لشکر کا خیال تھا کہ یہ مارکا بہت زیادہ طویل اور خون ریز ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر آنند پال کے سپاہی وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ یہ سلطان محمود کی بلند اقبالی تھی یا ماضی کی شکست کا اثر کہ پہلے دن ہی ہندو افواج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگیں، پھر دوسرے دن شام تک اپنے بہت سے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر آنند پال کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ برہمن حکمران کے سپاہی اپنے آپ کو محمود کے راستے کا بھاری پتھر سمجھ رہے تھے، مگر غزنی کے جانبازوں نے انہیں سوکھے پتوں کی طرح پامال کر ڈالا۔ اس فتح کے بعد تمام امیران لشکر تیز رفتاری کے ساتھ ملتان کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، مگر سلطان محمود نے اپنے سپہ سالاروں کو اسی مقام پر خیمہ زن ہو جانے کا حکم دیا۔ میرے خیال میں ابھی آنند پال جیسے عیار دشمن کی سازشوں کا غبار مکمل طور پر چھٹا نہیں ہے۔ پہلے فضا کو صاف ہو جانے دو، پھر اپنی منزل مراد کی طرف گامزن ہونا کہ مجھے یہاں کی پرفریب ہواؤں میں نئے خطرات کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس وقت غزنی کے امیران لشکر حیران رہ گئے جب تیسرے دن راجہ آنند پال اپنے تمام مفرور سپاہیوں کو سمیٹ کر تازہ دم لشکر کے ساتھ سلطان محمود کے سر پر آ پہنچا۔ برہمن حکمران اپنی کثرت افواج پر نازاں تھا، اس لیے کچھ دیر تک بڑی بے جگری سے بڑھ چڑھ کر لشکر غزنی پر حملے کرتا رہا،
مگر محمود کے جانثار اپنے سنگی ستون ثابت ہوئے کہ جن پر نہ کوئی تلوار اثر کرتی تھی اور نہ وہ کسی بھاری گرز سے توڑے جا سکتے تھے۔ یہ خونریز مارکا بھی بس ایک دن ہی جاری رہ سکا۔ دوسرے روز زوال آفتاب کے ساتھ ہی راجہ آنند پال بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان محمود نے فی الوقت داؤد بن نصر کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا، اب کی بار اس لومڑی کو اس قابل نہ چھوڑنا کہ یہ اپنے غار میں روپوش ہو سکے۔ جے پال کا یہاں تک تعاقب کرو کہ وہ ہماری بخشی ہوئی غلامی کی زنجیریں پہن لے یا پھر بجے راؤ کی طرح خودکشی کر کے حرام موت مر جائے۔ الفاظ کی گونج ختم ہوتے ہی والی غزنی نے آنند پال کا تعاقب شروع کر دیا۔ براہمن حکمراں اپنے امیران لشکر اور مشیران سیاست کو گالیاں بک رہا تھا۔ ایک بار پھر تمہارے غلط مشوروں نے میرے چہرے پر ذلت و بربادی کی سیاہی مل دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ذہن میں کچھ اندیشے کروٹ لے رہے ہیں، اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے اندیشے درست تھے۔ اگرچہ میرے تمام راجپوت سپاہی نسلاً شیر ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کمزور بھیڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی انہونی ہے کہ محمود ہر بار اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کے ہمراہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہر مرتبہ ناقابل یقین فتح اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آسمان کے تمام ستارے بھی اس کی مرضی کے مطابق گردش کر رہے ہیں اور ہمارے دیوتا بھی اسی بے دھرم کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ احساس شکست نے راجہ آنند پال کو بدحواس کر دیا اور وہ ہذیان بکتا ہوا آنکھیں بند کیے لاہور کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ سلطان محمود نے اپنے سپہ سالاروں کے مشورے کے خلاف راجہ آنند پال کا تعاقب جاری رکھا۔ بعض عمرائے سلطنت نے والی غزنی کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آنند پال کے مقبوضہ علاقوں کو تاخت و تاراج کر دیا جائے، مگر محمود نے اپنے مشیروں کی اس رائے سے ذرا بھی اتفاق نہیں کیا۔ فی الوقت قتل و غارت اور لوٹ مار ہمارا مقصد جنگ نہیں، ہمیں صرف آنند پال اور اس کی فوجی طاقت کو منتشر کرنا ہے۔ بے قصور اور معصوم رعایا کو ہرگز نہ چھیڑنا، کہ اس طرح ہمارا دامن جاہ و جلال داغدار ہو جائے گا اور ہم مظلوم انسانوں کے ہجوم میں ایک قاتل یا قذاب قرار پائیں گے۔ آنند پال کے فوجیوں کے سوا تمام شمشیروں کا ہدف کوئی اور نہیں۔ آج ہندوستان کی تمام بستیاں ہمارے سایہ کرم میں ہیں، مگر آنند پال کے فوجیوں کے لیے کوئی امان نہیں۔ وہ جہاں ملیں انہیں بے دریغ قتل کر ڈالو۔ وہ ہمارے رحم کو کسی بھی لہجے میں پکاریں، مگر تم اپنی سماعتوں کو بند رکھنا اور طاقتور بازوں کو اس وقت تک حرکت دیتے رہنا جب تک کہ ہمارا دوسرا حکم جاری نہ ہو جائے۔ غزنی کے جانباز بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے اور سلطان محمود اپنی شمشیر بے نیام کیے ہوئے مسلسل راجہ آنند پال کے تعاقب میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پنجاب کا حکمران سوچ رہا تھا کہ سلطان محمود طویل تعاقب کا متحمل نہ ہو سکے گا، اس لیے لاہور پہنچ کر آنند پال نے سکون کی سانس لی۔ گردش وقت نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر ذلت و رسوائی کی گہری سیاہی مل دی تھی۔ عیار فرما رواں نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو خلوت میں طلب کیا اور ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کس انداز کی سزا کا انتخاب کروں؟ تمہیں ہمیشہ کے لیے حوالے زندہ کر دوں یا سر قلم کر کے تمہارے ناکارہ جسموں کو لوگوں کی عبرت کے لیے چوراہوں پر لٹکا دوں، یا تمہارے چہروں کو کالا کر کے قریہ قریہ اور کوچہ و کوچہ پھراؤں؟ آخر میں کیا کروں؟ مجھے تو تمہارے غلط مشوروں نے ہلاک کر ڈالا۔ میں اپنی رسوائی کا کس سے انتقام لوں؟ محمود سے جو میری دسترس سے بہت دور ہے، یا تم سے کہ تمہاری بزدلی نے مجھے یہ دن دکھائے ہیں، یا پھر اپنے آپ سے کہ میں دنیا کا ناکام ترین حکمران ہوں؟ راجہ آنند پال کے چہرے پر اذیت و کرب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جوش غضب میں اس کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ سمراٹ ہمیں ایک موقع اور دیجیے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکیں۔ تمام سیاسی مشیروں اور سپہ سالاروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ سب کے سب فریادی لہجے میں التجا کر رہے تھے۔ سلطان کے ساتھ یہ آخری مار کارائی نہیں ہے۔ کچھ دن بعد وہ آدم خور ایک بار پھر ہمارے مقابل ہوگا۔ یقین کریں کہ سلطنت پنجاب کے نمک خوار بہت جلد سارے حسابات بے باک کر دیں گے۔ راجہ آنند پال آخر کیا کرتا کہ وہ انتہائی حالت جبر میں سانس لے رہا تھا۔ چاروں ناچار اسے اپنے سیاسی مشیروں اور فوجی سرداروں کو معاف کر دینا پڑا۔ تم کچھ بھی کرو، مگر میں اپنے لباس اقتدار کو شکست کے داغوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ناقابل معافی گناہوں کا بس ایک ہی کفارہ ہے کہ تم سلطان کے سپاہیوں کو خاک و خون میں ملا دو، یا پھر انہیں زنجیریں پہنا کر اس طرح در بدر پھراؤ کہ سارا ملتان ان کی ذلت آمیز شکست کا تماشا دیکھے۔ بس جاں فروشی کا یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے گزر کر اپنے سمراٹ کے قہر سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ ابھی راجپوت سالار رفاع عہد اور سرفروشی کی قسمیں کھا رہے تھے کہ آنند پال کے چند جاسوس دہشت و بدحواسی کے عالم میں داخل ہوئے
اور لڑکھڑاتی زبانوں کے ساتھ چیخ چیخ کر کہنے لگے، سمراٹ جلدی کیجیے کہ محمود کا لشکر لاہور کے گرد و نواح میں آن پہنچا ہے، اور اگر ہم نے دفاعی تدابیر میں چند گھنٹے کی بھی تاخیر کی تو افواج پنجاب محصور ہو کر رہ جائیں گی۔